السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی میزبان ملیہ ہاشمی. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ناظرین، جیسے کہ آپ سب بہت پریشان ہیں، کل شام سے لے کر اب تک میں دیکھ رہی ہوں کہ سب لوگ سوشل میڈیا پر بالخصوص ٹویٹر پر بلاول زرداری صاحب کی کل کی پریس کانفرنس میں جو ان کی حالت زار دکھائی دی اس پر بہت پریشان ہیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگ جو اپیرنٹلی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان کے خیر خواہ ہیں، وہ دراصل ان کو ری لانچ کیے جانے کے باوجود، بار بار فیل ہوتے ہوئے دیکھنے کے باوجود ان کو اتنے برے مشورے دے رہے ہیں کہ کبھی ان کو ایسی رپورٹ تھما دیتے ہیں کہ وہ کلیم کریں کہ دیکھیں جی یہ پی ٹی آئی حکومت کے خلاف ہے اور وہ کیسے دبائے بیٹھی ہے اس رپورٹ کو، باوجود اس کے کہ کئی صحافی حضرات کے پاس وہ رپورٹ پہلے سے موجود تھی. وہ رپورٹ پبلک تھی، اس کو چھپانے کی تو کوئی بات نہیں تھی. اور جب اس رپورٹ کو دیکھا گیا، اس کو پڑھا گیا، تو ناظرین اس میں جو حقائق سامنے آئے وہ تو بلاول زرداری صاحب کے اپنے ہی والد صاحب کے اگینسٹ چیز جا رہی ہے، اور اگر کسی اور کے اگینسٹ جائے گی تو وہ ان کے انکل نواز کے اگینسٹ جائے گی، نہ کہ عمران خان کے. ہم حقائق کے ساتھ آج آپ کو بتائیں گے کہ بلاول زرداری صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، زرداری صاحب کے حوالے سے نیب نے کچھ بہت ہی ہولناک انکشافات کیے ہیں. نیب ذرائع نے کچھ ایسی تفصیل بتائی ہے زرداری صاحب کے پراپرٹیز کے حوالے سے، اور مزید فیک بینک اکاؤنٹس کے انکشافات ہوئے ہیں جو میں آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی کہ کیسے زرداری صاحب نے، ہم تو صرف پی آئی اے کے جعلی لائسنس ہولڈرز کو رو رہے تھے، یہاں پر تو اسٹینوگرافر جو محض 4 سال زرداری صاحب جب صدر تھے تو ان کے ساتھ اٹیچ رہا، وہ ملک ریاض صاحب کے داماد کے ساتھ مل کر بینک اکاؤنٹس کھول رہا ہے. سو آئیے تفصیلات کی طرف آتے ہیں. بلاول زرداری صاحب، یہ آپ کے لیے ہے. آئی وش یو آل دا بیسٹ، آئی وش یو گیٹ ویل سون. مجھے پتہ ہے آپ کی طبیعت بہت خراب تھی، آپ کے وربل ڈائریا سے صاف پتہ چل رہا تھا، لیکن آئی ہوپ کہ یہ فیکٹس جب آپ کو ملیں گے تو انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو 15 ارب روپے کی مالیت سے زائد کی گندم چوری ہوئی ہے، یہ آپ تو کل بات کر رہے تھے کہ ہم نے سبسڈی دی ہے آٹے پر. یہ کون سی سبسڈی کی مد میں آتا ہے 15 ارب روپے سے زائد کی مالیت کی غریب عوام کی گندم چوری کر لینا، اور اس پر آج تک آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. آپ نے کل صحافیوں کو کہا کہ انسان بنو. میں تو حیران اپنے صحافی بہن بھائیوں پر بھی ہوں کہ جو عمران خان تو چھینک بھی دن میں ان یوزولی اگر 1 سے 2 مار دیں تو اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کی خلاف ورزی ہو گئی ہے. اور کل بلاول زرداری صاحب نے صحافیوں کو اپنے سامنے بٹھا کر کہا کہ انسان بنو. آپ لوگوں میں سے کوئی ایک شخص نہیں بولا کہ ہم نے کون سی ایسی غیر انسانی حرکت کر لی ہے جو زرداری صاحب کے صاحبزادے ہمیں انسان بننے کی ترغیب دے رہے ہیں. زرداری صاحب کے صاحبزادے وہ بھی. اس کے بعد ناظرین، تیسری بات، یہ میں نے بیچ میں تو ذرا میڈیا کا آ گیا کہ میڈیا والے ذرا سی بات پہ اگر عمران خان کریں تو وہ جرم ہو جاتا ہے، اور ادھر تو 100 خون بھی معاف ہیں. اس کے بعد ناظرین، ایک جب آپ 2012 کے فیکٹس دیکھتے ہیں، کیونکہ پی آئی اے پر بہت بات کی جاتی ہے تو پی آئی اے کا بھی ہم تذکرہ کرتے چلیں کہ 2012 میں جس وقت بین لگا ہوا تھا کہ پی آئی اے میں ہائرنگز نہیں ہو سکتی، آپ نئے لوگوں کو بھرتی نہیں کر سکتے، تو اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت نے نہ صرف 753 آفیسرز اور 837 آفیشلز بھرتی کیے پی آئی اے میں. دن رات جعلی لائسنسز تیار کیے گئے، اور اپنے سیاسی جو ان کے نعرہ بازی کرنے والے ان کے بڑے لوئل لوگ تھے، ان کے جو سگے تھے پیپلز پارٹی کے جیالے، ان کو بھرتی کیا گیا، جس کی آج ان کو پریسائزلی تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کو کیوں جو نااہل لوگ ہیں کیوں نکالا جا رہا ہے، کیوں سائڈ پہ کیا جا رہا ہے. اور اس پر ظاہر ہے کہ ان پر ان تمام لوگوں کی طرف سے پریشر بھی آ رہا ہے جن کو انہوں نے نواز کر یہ فیصلے کیے تھے. اس کے بعد بلاول زرداری صاحب نے اپنی کل کی پریس کانفرنس میں بات کی کہ جی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کیا کہتی ہے پاکستان کی حکومت کی کرپشن کے حوالے سے، بتائیے، جواب دیجئے. سو میں بتاتی چلوں کہ وہ جو آپ پوچھتے ہیں نا کہ عمران جواب دو، سو عمران اپنے دور حکومت کا جواب دہ ہے. عمران خان نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے ادوار حکومت کا جواب دہ نہیں ہے کہ اس میں کرپشن کیوں ہوتی تھی اور کتنی ہوتی تھی. 2019 کے حوالے سے جو کئی صحافی حضرات نے کلیم کیا
اور چند عناصر نے میڈیا میں چند شرپسند عناصر نے جب یہ بات کی کہ 2019 کی کرپشن کے حوالے سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ آئی ہے، تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف سے اس کی تردید آئی کہ پاکستان میں چند سیاستدان اور میڈیا ہاؤسز اس کو جھوٹ بول رہے ہیں، جان بوجھ کر 2019 سے منسوب کر رہے ہیں، یہ پچھلے دور کی ہے۔ اب یہاں پر اس سے یہ امپلائی نہ کیا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت دودھ سے دھلی ہوئی ہے اور اس میں کوئی کرپشن نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو ان کی کرپشن کیسز تھے یا ان 2 سالوں میں یا آئندہ جو سامنے آئیں گے، اس سب پر بھی تحقیق ہوگی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت سے کس کا تعلق ہے اور اپوزیشن سے کس کا تعلق ہے اور شوگر مافیا میں کس شخص کی وابستگی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوا۔ اور آج تو بلکہ میں آپ کو شیئر کرتی چلوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ناظرین آج سندھ ہائی کورٹ نے جو اسٹے دے دیا تھا، اسٹے دے کر فائدہ دیا تھا شوگر مافیا کو، حکومتی موقف سنے بغیر اسٹے دے دیا گیا تھا ان کو، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج بڑا زبردست فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف آج سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے جو اسٹے دیا گیا تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ دونوں کو حکم دیا گیا ہے کہ 3 ہفتے کے اندر اندر وہ فیصلہ سنائیں شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ پر، یہ جو پورا کیس بنا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد ناظرین آتے ہیں ٹڈی دل پہ۔ اب اس پہ بہت بات کی جاتی ہے کہ ہار گیا عمران خان، فیل ہو گیا۔ وہ عمران خان تو یعنی کہ اب ڈرونز لا رہا ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر فواد چودھری صاحب سے آپ اختلاف کریں، اتفاق کریں، وہ آپ کو ذاتی حیثیت میں پسند ناپسند ہو سکتے ہیں، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس دن سے فواد چودھری اس وزارت میں گئے ہیں اس دن سے کوئی اس وزارت کی پرفارمنس نظر آنی شروع ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ چلا ہے کہ وہ وزارت بھی ایگزسٹ کرتی ہے۔ آنیسٹلی اسپیکنگ پاکستان کی اکثریت آبادی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ وزارت ایگزسٹ بھی کرتی ہے انلیس فواد چودھری صاحب ٹوک اوور۔ سو سندھ کے حالات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سندھ حکومت نے ماشاءاللہ تو نہیں کہنا چاہیے، استغفر اللہ کہنا چاہیے کہ 3 لاکھ ایکڑ سے زائد پر پھیلی ہوئی فصلیں ناظرین تباہ ہو گئیں ٹڈی دل کے ہاتھوں، اور جو 60 کروڑ روپے سندھ حکومت کو ملے کہ اس کا مقابلہ کریں، انہوں نے اس 60 کروڑ روپے میں سے 22 کروڑ روپے کا استعمال کرتے ہوئے 29 ڈبل کیبن 4x4 گاڑیاں اور ساتھ میں سنگل کیبن 11 گاڑیاں خیر سے لے لیں حکومت کے لیے۔ یہ انہوں نے ٹڈی دل کا مقابلہ کیا ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں زرداری صاحب کے کیس پر جو نیب نے چند بہت ہی ہولناک انکشافات کیے ہیں، اس کی طرف آتے ہیں۔ زرداری صاحب کی ناظرین کلفٹن کراچی میں ایک ایسی پراپرٹی ہے جو ٹھیک ٹھاک مالیت کی ہے، جس کو 4 فیک بینک اکاؤنٹس استعمال کرتے ہوئے خریدا گیا۔ یعنی 4 فیک بینک اکاؤنٹس کا میں کیوں نام لیتی ہوں کہ اس کو استعمال یوں کیا گیا کہ ایک مین فیک اکاؤنٹ تھا جس کو پارکنگ اکاؤنٹ کے طور پر یوز کیا جا رہا تھا، اور اس کو اس کے اونرز کون کون تھے، مطلب اس بینک اکاؤنٹ کو ہولڈ کون کون کر رہا تھا؟ 2 افراد۔ ایک زرداری صاحب کے پی ایس مشتاق احمد صاحب، جو کہ میں نے ویڈیو کے آغاز میں کہا کہ وہ اسٹینوگرافر تھے، وہ ایک معمولی سا سرکاری ملازم بیچارہ تو نہیں رہا جو پہلے بیچارہ تھا، جس نے محض 2009 سے لے کر 2013 تک جب زرداری صاحب صدر پاکستان تھے تو اس وقت ان کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا گیا تھا، اور زرداری صاحب نے اس کو نوازتے ہوئے، انہیں کیا معلوم تھا کہ آخر کار وہ بھی پھنس جائے گا ایک دن، اپنے نام سے نہیں لیا، انہوں نے اپنے پی ایس کے نام سے یہ بینک اکاؤنٹ بنوا کر مشتاق احمد اور ساتھ میں ملک ریاض صاحب کے داماد زین ملک کے نام پر یہ اکاؤنٹ بنا، اور اس بینک اکاؤنٹ سے ناظرین 8.3 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، 8.3 بلین روپیز کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، جن کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے کہ وہ کس خوشی میں ہوئی ہیں، اور اس میں سے 150 ملین روپیز یعنی 15 کروڑ روپے استعمال کرتے ہوئے زرداری صاحب کی یہ جو کلفٹن کراچی کی پراپرٹی ہے یہ بھی خریدی گئی، اور دیگر فیک بینک اکاؤنٹس میں اس مین پارکنگ اکاؤنٹ سے پیسے منتقل ہوتے رہے، اور جب تحقیقاتی ٹیم نے ناظرین تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس اکاؤنٹ سے چند جرائم کی بھی فنڈنگ ہوئی ہے، چند کرائمز کو بھی فنڈ کیا گیا ہے اس بینک اکاؤنٹ کے پیسے سے، جو کہ مشتاق احمد اور زین ملک یعنی ملک ریاض صاحب کا داماد جو ہے یہ دونوں اس کو اون کرتے تھے۔
اور کرتے ہیں اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں. اب ناظرین یہاں پر بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ہمارے جو بیچارے جالے ہیں جو پڑھتے وغیرہ کچھ نہیں ہیں لیکن بس ان کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے کہ بھٹو زندہ ہے. وہ کہیں گے کہ اچھا زرداری صاحب کا پی ایس تھا تو اگر اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ نکل آیا ہے تو اس سے زرداری صاحب کا کیا تعلق ہے. تو میں باوجود اس کے کہ انہی کی پراپرٹی خریدی گئی اس کے نام پر جو اکاؤنٹ تھا اس کے ذریعے پیمنٹ کر کے, تو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ مشتاق احمد جو زرداری صاحب کا پی ایس تھا اس کی جو شناختی کارڈ ہے جب وہ دیکھا گیا تو اس پر ایڈریس یعنی اس کے گھر کا پتہ وہ پتہ ہے جو زرداری صاحب کے گھر کا پتہ ہے اسلام آباد میں. آپ اندازہ کریں ان کا. اس کے بعد ناظرین ایک اچھا اتنی امپورٹنٹ بات تو آپ کو بتانی یاد ہی نہیں رہی مجھے. زرداری صاحب کے بقول جو انہوں نے اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ شو کی ہوئی ہے کہ میری ویلتھ سٹیٹمنٹ یعنی جتنا میرے پاس ٹوٹل اثاثہ جات ہیں ان کی ویلتھ سٹیٹمنٹ کے مطابق ان کے کل اثاثہ جات کی مالیت ہے 5 کروڑ 35 لاکھ روپے 5.35 ملین روپیز. ٹھیک, اب آپ اندازہ کریں کہ اربوں روپے چھابڑی والے کلفی والے پاپڑ والے سے نکل رہے ہیں. اب یہ ہمارے بھائی جان جو مشتاق احمد صاحب ہیں جو ان کے پی ایس تھے یہ تو ابھی ایک مین فیک بینک اکاؤنٹ پکڑا گیا ہے جس میں سے دیگر فیک اکاؤنٹس کو ٹرانزیکشنز ہو رہی تھی. اب میں تو کہتی ہوں کہ اگر یہ ایک مشتاق احمد کے ساتھ ساتھ جو دیگر لوگ زرداری صاحب کے ساتھ اٹیچ تھے ان کے دور حکومت میں اور جو ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے اگر ان کے اکاؤنٹس بھی دیکھے جائیں تو یہ جس طرح شہباز شریف صاحب اور سلیمان شہباز کے مشتاق چینی صاحب نکل آئے تھے اور کیا کیا بندے نکل آئے تھے تو ان کا بھی یہی حساب کتاب ہوگا. اور یہ تو وہ ہے جو بینک اکاؤنٹس کی فراڈ ہے ناظرین. ابھی تو آپ کو جس طرح یاد ہے وہ 96H جو شہباز شریف صاحب کے گھر سے بوریوں کی مد میں پیسہ آتا تھا اور کیسے اس کو سٹور کر لیا جاتا تھا ذخیرہ کر لیا جاتا تھا ہورڈنگ ہوتی تھی پیسے کی. اگر ان کا بھی یہ حساب کتاب لگایا جائے جو ان ڈاکیومنٹڈ پیسہ ہے تو وہ تو پتہ نہیں مجھے لگتا ہے اربوں سے بھی اوپر بات خربوں میں ہی نہ نکل جائے. تو یہ ناظرین صورتحال ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ آصف زرداری صاحب کے سپوت بلاول صاحب فرما رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی حکومت سب سے زیادہ کرپٹ حکومت ہے. واقعی بلاول صاحب اتنی کرپٹ حکومت ہے کہ جس کا حساب نہیں. جون 2019 میں اس کرپٹ حکومت نے جو فارن ریمیٹنسز جو پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں جس پر پاکستان مینلی چل رہا ہے وہ ناظرین پچھلے سال جون میں تھیں 1.63 کروڑ ڈالرز. کتنی تھیں؟ 1.63 کروڑ ڈالرز پچھلے سال جون 2019 میں. اور اس سال جون 2020 میں ناظرین جب وہ دیکھی گئیں تو وہ کیلکولیٹ کر کے پتہ چلا وہ آئی ہیں اس بار 2.26 کروڑ ڈالرز یعنی 50.7% کا اضافہ 50.7% کا اضافہ. واقعی بھائی آپ تو صحیح کہتے ہیں کہ بہت کرپٹ حکومت ہے کہ جس میں باہر کے لوگوں کا اس قدر اعتماد بڑھ گیا ہے کہ انہوں نے دگنا پیسہ اس بار بھیجا ہے اپنے ملک. اس کے ساتھ ناظرین میں اس نوٹ پہ ختم کروں گی اور آپ کے ساتھ میں یہ ایک سوال چھوڑے جاؤں گی کہ یہ جو ساری تفصیل میں نے آپ کو بتائی اور آپ سے زیادہ بلاول زرداری صاحب کے لیے بتائی کیونکہ اپیرنٹلی ان کو مس گائیڈ کرنے والے لوگ ان کو گائیڈ کرنے والے لوگوں سے کہیں زیادہ ہیں جنہوں نے ان کو یہ بتا دیا ہے کہ تم جتنا زیادہ چیخن دھاڑ کرو گے جتنی چیخیں مارو گے اور جتنی تم عمران خان پہ حملے کرو گے ذاتی طور پہ اور اپنے دور حکومت کی چیزیں نکال کے لاؤ گے کہ یہ دیکھیں جی یہ کاغذ چھپا لیا یہ فلاں انکوائری دیکھیں نہیں ہوئی. اور وہ ابراج گروپ اور وہ نقوی صاحب کہ جو پیپلز پارٹی کے سب سے زیادہ قریب رہے جن کو 2008 سے لے کر 13 تک پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں سب سے زیادہ فائدے ہوئے جو 2008 میں پیپلز پارٹی کے اپنے دور میں کراچی الیکٹرک کا ٹھیک ٹھاک جنہوں نے بیڑا اٹھا لیا عمران خان تو انہیں نہیں لائے تھے. ان پر یہ الزام لگانا کہ وہ عمران خان کے دوست ہیں اور انہوں نے پی ٹی آئی کو فنڈنگ کی تھی یہ تو ایسے ہی ہے کہ جس طرح میں کوئی بہت اچھا انیشیٹو شروع کرتی ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ اس میں کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ مجھے کاز بڑی اچھی لگی ہے اور آپ ملک کے لیے ایک اچھا کام کر رہی ہیں تو میں اس میں ہی پیسے دینا چاہتی ہوں. فیئر انف دے دیے. اب اگر وہ شخص جا کر کسی اور جگہ پر کوئی غلط کام کرتا ہے کوئی چوروں کے ساتھ مل جاتا ہے کوئی کرپشن میں کوئی حصے دار ہوتا ہے وہ انویسٹیگیشن سے لگ جائے گا پتہ کہ ان کا کتنا کیا رول ہے. تو اس چیز میں ناظرین یہ کہنا
کہ چونکہ اس نے ملیہ کو ایک پروجیکٹ میں فنڈ کیا تھا لہٰذا ملیہ کا سارا قصور ہے. ملیہ کا قصور اس صورت میں ہوتا اگر ملیہ اس کرپشن میں اس کی حصے دار ہوتی یا فیسیلیٹیٹر ہوتی. تو یہ چند سوال ہیں. اب اٹس اپ ٹو یو ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس. مجھے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اس بات پر ضرور غور کیجیے گا کہ وہ لوگ جو پاکستان اسٹیل مل کو بیچنے کے لیے تیار تھے اور کہتے تھے کہ جو اسٹیل مل لے گا اس کو PIA مفت ملے گی, وہ آج عمران خان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے 2 سال میں تبدیلی کہاں ہے آپ کی, کیوں نہیں لا سکے. پاکستان زندہ باد.